امام احمد رضا خان محدث بریلی سے محبت اور الفت کرتے ہیں، اسی لیے آج ان کی محبت میں اتنی بڑی تعداد میں اس چھوٹے سے علاقے میں آپ سب جمع ہیں۔ میں یہاں کے تمام ائمہ، علماء اور جملہ خوش عقیدہ مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو بھی اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس خوش عقیدگی کو نسلاً بعد نسلیں قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ امام اہل سنت سے ہم جو محبت کرتے ہیں، یہ تو عرس کی تقریب ہے، یہ تقریب عرس ہے، اس میں تو ان کے کارناموں کا ذکر ہوگا ہی ہوگا، لیکن عام طور پر سنیوں کی کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی جس میں ذکر امام احمد رضا نہ ہو۔ ہر جگہ ان کا تذکرہ ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ آخر امام کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ بہت سارے لوگ انہیں جانتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کو نہیں جانتے، کچھ لوگ ان کو جانتے ہیں تو وہ نگیٹو انداز سے جانتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے بارے میں صحیح معلومات نہیں رکھتے۔ تو آئیے آج آپ کے سامنے، یہاں چونکہ نوجوانوں کی اکثریت ہے، تو میں اپنے جوانوں کے سامنے یہ پیش کروں کہ آخر امام احمد رضا علماء کی آنکھوں کے تارے کیوں ہیں، اہل سنن کے دل کا قرار کیوں ہے، اہل سنن کے دل کی ٹھنڈک کیوں ہے، پوری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمان آخر ان سے پیار کیوں کرتے ہیں، مسلک حقہ کی پہچان آج ان کے نام سے کیوں ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اگر آپ یہاں سننے آئے ہیں تو میں کوئی روایتی انداز کا سہارا لینے کی بجائے حقائق آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ اگر بہت سارے ایسے میرے نوجوان بھائی جو کسی غلط پروپیگنڈے کا شکار ہیں تو ان کو بھی صحیح معلومات مل جائے کہ آخر ہم امام احمد رضا کو چاہتے کیوں ہیں، ان سے محبت کیوں کرتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی غلط پروپیگنڈے ایک بہت اچھے انسان کو غلط شبیہ اس کی پیش کرتے ہیں۔ انسان کو غلط پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل بات یہ ہے، امام احمد رضا کی ولادت 1856 میں بریلی شریف کے اندر 14 جون کو ہوتی ہے۔ وہ عیسوی سنہ تو آپ نے سن لیا، ہجری سن کے اعتبار سے 1272 اور شوال المکرم کی 10 تاریخ کو آپ کی ولادت باسعادت اس گھرانے میں ہوتی ہے جو گھرانہ ایک زمیندار گھرانہ تھا، جو گھرانہ ایک دولت مند گھرانہ تھا۔ یہ افغانی پٹھانوں کا گھرانہ تھا، اور یہ لوگ ہندوستان کی سرزمین پر بادشاہوں کے ہزاری، شش ہزاری، 10 ہزاری منصب پر فائز لوگ تھے۔ اس خاندان کے اندر محبت رسول، عشق رسول، محبت صحابہ، محبت اہل بیت کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو محبتوں کا اندازہ، نظریات کا اندازہ، ذہن کا اندازہ، افکار کا اندازہ، سوچ و بچار کا اندازہ اس گھر کے بچوں کے نام پہ لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی گھر کے بچوں کے نام کرکٹروں کے نام پر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر کے لوگ کرکٹروں سے زیادہ متاثر ہیں۔ کچھ بچوں کے نام ٹینس کھیلنے والے بچے اور لڑکے اور لڑکیوں کے نام پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے یہ ٹینس والوں سے زیادہ متاثر ہے۔ کچھ لوگوں کے نام ہیرو کے نام پر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اداکاروں سے زیادہ متاثر ہے۔ لیکن امام احمد رضا کے آباء و اجداد کے گھر کے نام آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ متاثر کس سے تھے۔ دادا کا نام علی رضا ہے، امام علی رضا کے نام پر۔ ابا کا نام نقی علی ہے، اللہ اکبر، امام نقی پاک کے نام پر۔ پردادا کا نام کاظم علی ہے، امام موسیٰ کاظم کے نام پر۔ ان کے خود کا اپنا نام احمد رضا ہے، یہ امام علی رضا کی نسبت سے احمد رضا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گھر کے اندر نام، یہ اوپر کی بات کر رہا ہوں، اوپر کا شجرہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور خود ان کو عشق رسول وراثت میں ملا تھا۔ امام احمد رضا جس صدی میں پیدا ہوئے وہ 14ویں صدی تھی، اور اس صدی کے اندر معاملہ کیا ہونا تھا، اللہ اکبر،
دنیا کو دو بڑی جنگیں کرنی تھی اور دنیا کو تقسیم کرنا تھا، دنیا کے کئی لوگوں کا قتل عام کرنا تھا، دنیا کے لوگوں کی لاشوں پر اپنے تخت کو بچھانے کی کوشش کرنا تھا۔ یاد رکھیں، جب بھی دنیا کے اندر انقلاب لانے کی کوشش کی جاتی ہے، انقلاب سے مراد تبدیلی لانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو دنیا کے اندر الگ الگ انداز سے کچھ نہ کچھ فتنے پیدا کیے جاتے ہیں، فرقے پیدا کیے جاتے ہیں، لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، دنیا یہ بات اچھی طرح سمجھتی ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے طاقتور قوم ہے، میں کوئی بڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حقائق ہے اور اس کو سچے دل سے سننے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور قوم اگر کوئی ہے تو اس قوم کو کہتے ہیں یہ قوم مسلم ہے، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ طاقت عطا کی ہے، سب سے زیادہ قوت عطا کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی دوسری قوموں کے پاس مرنے کے بعد کی زندگی پر کوئی یقین نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ دنیا کی اور قومیں یہ تصور رکھتی ہے مر جائیں گے، مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، لیکن مومنوں کا عقیدہ یہ ہے، ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موت ہماری زندگی کو ختم نہیں کرتی، بلکہ ہم ایک لباس سے دوسرے لباس کو تبدیل کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو تبدیل کرتے ہیں، اور پھر آنے والی زندگی اس زندگی سے زیادہ حسین ہے، اس زندگی سے زیادہ خوبصورت ہے، اس زندگی سے زیادہ جمیل ہے، اس زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ مومنوں کا عقیدہ ہے۔ تو